اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی لیغفر لہم کہ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ ان کی رہنمائی کرے گا راستے کی طرف، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی نہیں فرمائیں گے اور ان کی مغفرت بخشش بھی نہیں فرمائیں گے جو کفر کرتے ہیں اور کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بشر آپ خوشخبری سنا دیجئے المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ اس چیز کی کہ بے شک لہم ان کے لیے ہے عذاباً علیما عذاب دردناک، الذین منافق وہ ہیں یتخذون جو بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ، ایبتغون کیا تلاش کرتے ہیں عندہم العزت ان کافروں کے پاس عزت، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا کے کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، فإن العزت للہ جمیعا بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے سب کی سب، عزت سب کی سب اللہ کے لیے۔ چلیں جب تک پڑھتے ہیں پھر آگے چلیں۔ یہ دو آیات جو آپ نے پڑھی ہیں، پہلے یہ سمجھ لیجئے، ربط لکھ لیجئے، یہاں سے اب مرتدین کی مذمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ آیت سے ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں اہل کفر کی مذمت بیان کی، اب اس آیت میں مرتدین کے ایک خاص فرقہ کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے، گزشتہ آیت میں آپ نے یہ بات پڑھی فقد ضل ضلالا بعیدا، اب اس آیت میں ان کا ذکر ہے جو اصحاب ضلال ہیں، گمراہی میں کون جا پڑا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں وہ۔ فرمایا جو لوگ پہلے مسلمان تھے پھر کافر ہوئے مرتد ہوئے پھر مسلمان ہوئے پھر اسلام پہ قائم نہ رہ سکے اور پھر مرتد ہو گئے اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے اور حالت کفر پر ہی مر گئے، اللہ ان لوگوں کو ہرگز نہیں بخشیں گے اور نہ ہی انہیں راہ ہدایت دکھائیں گے۔ یہ آیت منافقین کے ایک خاص گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کبھی مسلمان ہوتے کبھی کافر ہوتے، مسلمانوں کے پاس آتے تو مسلمان بن جاتے، کافروں کے پاس جاتے تو کافر بن جاتے۔ ان لوگوں کے دل حقیقت میں مسخ ہو چکے تھے، دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، فرمایا ایسوں کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔
ایسے لوگوں کو ایمان کی توفیق ہی نہیں ملتی. یہ مغفرت اور ہدایت سے محروم رہتے ہیں. ایک تفسیر تو آیت کی یہ ہے جو آپ کو لکھوا دی. دوسری تفسیر ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اس سے مراد بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا مراد ہے. کہ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. پھر جو فرمایا ثم کفروا، پھر بچڑے کی پوجا کر کے کفر کیا. ایمان لائے پھر کفر کیا تو اس سے مراد بچڑے کی پوجا کر کے کفر کیا. ثم آمنوا، پھر اس کے بعد پھر ایمان لائے بعد کے دور میں ایمان لائے. ثم کفروا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا انکار کر کے کفر کیا. مریم پر بہتان باندھا، حالانکہ بچے نے خود پاکیزگی کی گواہی دی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پہلے تو انہوں نے بڑا اچھا خاصا شور مچایا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب آپ بچے کو لے کے ان کے سامنے جائیں تو انہیں کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. باقی بچے کی طرف اشارہ کر دینا، خود بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. پھر بچہ بولا قال إني عبد الله. لیکن پھر بھی ان بدبختوں نے تہمت لگائی. اور پھر آخر میں فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے گئے. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کفر میں مزید یہ بڑھتے گئے، آپ کا انکار کیا. سورۃ البقرہ میں آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ آپ کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے، فتح طلب کرتے تھے. لیکن اب جب آپ تشریف لائے تو منکر ہوئے. فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تو اس آیت کا مصداق یا تو یہودی ہیں یا تو منافقین ہیں. میں نے دونوں تفسیریں آپ کو بتا دی. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہرحال جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آخرت میں اس کا شمار کفار میں ہوگا. اسی لیے اصل چیز تو خاتمہ ہے نا. اصل چیز کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. بعض لوگ پروگرام میں آتے ہیں، دینی جلسے میں بیٹھتے ہیں اور خاتمے کا انتظار نہیں کرتے، بیچ سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، دعا میں نہیں شریک ہوتے. تو خواتیم کا اعتبار ہے، آخر تک ساتھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے یہ دیکھا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی انسان کی زندگی کا خاتمہ کس پر ہوا اس کا اعتبار ہوگا. اور جو آدمی اپنی زندگی میں کثرت سے جو کام کرتا ہے خاتمے کے وقت بھی وہی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، دل و زبان پہ وہی چیز جاری ہوتی ہے. جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں آخری وقت بھی ذکر کرتے ہیں، جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں آخری وقت بھی تلاوت کرتے ہیں، جو کثرت سے مطالعہ کرتے ہیں آخری وقت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے بڑے بڑے اکابرین مطالعہ کرتے کرتے دنیا سے گئے. حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی
دارالعلوم کے اندر بہت بڑے مفتی تھے اور مفتی اعظم ہند تھے. ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے فتاوا ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. تو حضرت نے ساری زندگی فتاوا لکھنے کا کام کیا. جب موت آئی فتوا لکھ رہے تھے اسی حالت میں. جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسی حالت میں موت آتی ہے. جو گالیاں زیادہ دیتا ہے، یہ ڈاکٹر انور صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس میں اپنی آنکھوں دیکھے واقعات بیان کیے. کئی لوگوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ آخری وقت میں وہ گالیاں دے رہا تھا اور مر گیا. جو کہتے میں نے گھر والوں سے پوچھا، وہ کہتے زندگی میں بھی ایسی کرتا تھا اس لیے ایسی ہوا. شرابی آخری وقت میں شراب مانگ رہا ہوتا ہے، بانگی بانگ مانگ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی تلاوت کے ساتھ جوڑے رکھے تاکہ آخری وقت بھی یہی زبان پہ جاری ہو. تو اسی معاملے میں اہل اللہ ہر وقت چوکنے رہتے ہیں کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے. خاتمہ کفر بھی ہو گیا تو ساری زندگی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل اللہ یہ اس حوالے سے زیادہ کیوں ڈرتے ہیں، یہ زیادہ ڈر ان میں کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا آسان جواب ہے. اچھا مجھے ایک بات آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ جو آن لائن ہیں آپ بھی بولے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں سے فقیر ڈرتا ہے یا امیر مالدار سرمایہ دار ڈرتا ہے؟ ظاہر ہے جو امیر ہے، سرمایہ دار ہے، زیادہ پیسے والا، چوروں ڈاکوؤں سے ڈر اس کو یوگا. فقیر بیچارہ کیا ہے، ایک چادر تانی سے ہو گیا، اس کا کیا ہے؟ تو فقیر غریب اس کو کیا ڈر؟ دن ہو رات ہو وہ دروازہ بند کرے دروازہ کھولا چھوڑے، اس میں تو سو جانا ہے. اسے کیا ہے، گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے گھر میں تو ہے کچھ نہیں. اس کو کس بات کا ڈر، کس چیز کا ڈر؟ اس کے گھر میں کوئی آیا بھی تو ملے گا کیا؟ وہ مجھے یاد آیا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا، سنا دوں. فرماتے ایک آدمی رات کو سویا ہوا تھا تو گھر میں چور آ گئے. چور اندر کچھ تلاش کر رہے ہیں. وہ بندے کی آنکھ کھل گئی، گھر والے کی. کہنے لگا بھائی کیوں اتنی مشقت کر رہے ہو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہے ہو، جان کھا رہے ہو، کچھ ڈھونڈ رہے ہو. اللہ کے بندو یہاں پر تو مجھے دل کی روشنی میں اس گھر میں کچھ نہیں ملتا، رات کو آپ کو کیا ملے گا میرے میں؟ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ حال ہوتا ہے. تو ڈر ہوتا ہے چوروں کا امیر مالدار سرمایہ دار کو، جس نے سونا چاندی دولت رکھی ہوئی ہے وہ ڈرتا ہے. فقیر کو کیا ہے، پہرے دار وہ رکھے گا، تالے وہ لگائے گا، دیواریں وہ اونچی بنائے گا، مضبوط بنائے گا. کس لیے؟ چور نہ آ جائے، میری اس چیز کی حفاظت رہے. تو اسی طرح جس آدمی کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اس نے اعمال نہیں کیے ہوتے، اس کو کس بات کا ڈر ہے؟ ڈر ہوتا ہے تو اہل اللہ کو اعمال صالحہ کا جنہوں نے ذخیرہ کیا ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اس لیے کہ شیطان کی طرف سے چوری اور ڈاکے کی فکر اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس نیک اعمال ہو. اور جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیوں کے انبار لگائے ہیں، کبھی صدقات کی نیکیاں، کبھی روزے اور تسبیحات کی نیکیاں، راتوں کے قیام، تلاوتیں، نمازیں، تعلیم و تعلم، درس و تدریس، یہ سرمایہ ہے. تو اس لیے ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارا سرمایہ شیطان چوری کر کے نہ لے جائے، اس لیے ان کو ڈر زیادہ ہوتا ہے. آسان سی بات ہے. اس لیے سب سے زیادہ فکر خاتمہ بالخیر کی کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. بشیر المنافقین، اگلی آیت آپ نے پڑھ لی. ربط یہ ہے، پہلی آیت میں اہل کفر کو بیان کیا، اب ان آیات میں منافقین کی بری عادات اور ان کے ضمائم کو اور رذائل کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ لوگ بس دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے، کفار کے ساتھ یارانے جوڑتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، اس مقصد کے لیے کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں. حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جہاں احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں پر ٹھہرنے، اٹھنے، بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں. اچھا آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، بشیر المنافقین، بشیر المنافقوں کو خوشخبری سنا دو، کس کی؟ دردناک عذاب کی.
تو عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے. خوشخبری تو اچھی بات کی ہوتی ہے، خوشخبری اچھی حالت کی ہوتی ہے، عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی. تو اس کا جواب سمجھ لیجئے. خوشخبری اس لیے کہا کہ یہ لوگ اپنی بری حرکتوں کے باوجود، یہ لوگ اپنی بری حالتوں کے باوجود اچھی حالت کے منتظر تھے. ان کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے بشارت کے ساتھ تعبیر کیا. دوسرا جواب بعض مفسرین فرماتے ہیں بوجہ استہزاء، مذاق اڑایا ہے ان کا. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر روایتی خوشخبری مراد نہیں ہے بلکہ خبر دینے کے معنی میں ہے کہ ان کو خبر دے دیجیے. بہرحال پہلا جواب زیادہ اچھا ہے. فرمایا منافقین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ اسلام کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، دوست کفار کو بناتے ہیں، دعویٰ اسلام کا یارانے کافروں سے، دعویٰ اسلامی ریاست اور سلطنت قائم کرنے کا یارانے اسرائیل اور امریکہ سے، یارانے گوروں اور دین دشمنوں سے، دین کے باغیوں سے، یہ کفار اور یہودیوں سے عزت چاہتے ہیں. لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے عزت کس کے اختیار میں ہے. کسی یہودی کے اختیار میں عزت، کسی عیسائی ہندو کے اختیار میں عزت نہیں ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں اور غیر مسلموں سے اور دین دشمنوں سے یارانے کر کے تم عزت چاہتے ہو؟ بے وقوفی، اور اس سے بڑی اور بے وقوفی کیا ہوگی. فرمائے اتنے احمق لوگ ہیں، بے وقوف، احمق بے وقوف. کفار اور یہود کے پاس تو خود عزت نہیں ہے، وہ تو خود ذلیل اور حقیر اور گھٹیا قوم ہے، بدکاری ہوئی قوم ہے. ان کے پاس خود عزت نہیں ہے، تمہیں عزت کہاں سے دیں گے؟ ایک آدمی خود بھوکے ہے، آپ کو کدھر سے کھانا دے؟ بادشاہ اور وزراء کی نافرمانی اور حکم عدولی سے عزت نہیں، ذلت ملتی ہے. اس طرح جو اللہ کی، جو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کرے، نافرمانیاں کرے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کے ساتھ اور اس کے سفراء یعنی انبیاء کے ساتھ جو بے وفائی کرے، بے رغبتی رکھے، اسے کہاں عزت ملتی ہے؟ عزت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے انبیاء کے ساتھ وفاداری کی جائے، ان کی اطاعت کرنے سے عزت ملتی ہے. انبیاء اور رسولوں کے ساتھ وفاداری کا خلف یہ ہے ایمان، اور خلف وفاداری کا انکار یہ ہے کفر. تو کفر سے عزت نہیں، ذلت ملتی ہے. نمرود، فرعون، حامان، قارون تخت و تاج کے مالک تھے، لیکن حقیقت میں عزت حضرت موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی، ان لوگوں کے پاس کوئی عزت نہیں تھی. فرعون اگرچہ تخت و تاج والا تھا، لیکن عزت کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی. عزت کس کو کہتے ہیں؟ عزت کی کون تعریف بتائے گا؟ عزت کسی کی محبت اور عظمت کی بنا پر اس کے حکم پہ جان مال قربان کر دینے کا نام کیا ہے؟ عزت ہے. اور یہ عزت سوائے انبیاء اور ان کے وارثوں کے کسی اور کو میسر نہیں ہے. دنیا میں صحابہ کرام نے آپ کی محبت میں بلا کسی غرض کے جان مال وطن بیوی سب کچھ قربان کر دیے. غزوات میں اپنے دوست احباب، اپنے کزن، بھانجے، بھتیجے، بھائی، یہ نہیں دیکھا یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اس کا مقابلہ تلوار سے کیا. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اپنے وفاداروں کی جائز اور ناجائز ہر طرح کی خواہشات انہوں نے پوری کی، آرام طریقے سے ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن انہیں انعامات بھی دیتے رہے. لیکن انبیاء کرام اور خصوصاً سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے محب اور عاشق گزرے ہیں کہ جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے یا تھوک پھینکتے یا کلی کرتے تو صحابہ اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے، نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو اپنی سعادت سمجھتے.
نادان قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عزت مغربی تہذیب یا انگریزی تمدن میں نہیں. یاد رکھیں اصل عزت اتباع شریعت میں ہے. غیر قوموں کی نقل میں کوئی عزت نہیں ہے. غیر قوموں کی نقالی کرنا عزت نہیں. بے وقوف لوگوں، یہ غلامی ہے. تم خود غلام بن رہے ہو تو قوم کو غلام نہ بناؤ. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم انگریز کی مشابہت اختیار کریں گے، داڑھی منڈوا لیں گے، انگریز والا لباس اپنے جسم کی زینت بنائیں گے، اور معیشت اور معاشرت میں ہم ان کا طرز عمل اپنائیں گے تو ہمیں عزت مل جائے گی. نہیں، یہ غلط خیال ہے، احمقانہ سوچ ہے. کفار آج ہم سے نہیں ڈرتے، صحابہ سے ڈرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ ہم کفار کے رنگ میں رنگ گئے، اس لیے وہ ہم سے نہیں ڈرتے. میں نے یہ بات عرض کی کہ اصل عزت کس میں ہے؟ رسول اللہ کی اتباع میں ہے، شریعت کی اتباع میں ہے. غیر قوموں کی نقل میں عزت نہیں ہے، یہ غلامی ہے. مقدمہ ابن خلدون، جو بہت بڑے مورخ گزرے ابن خلدون، مقدمہ ان کا چھپا ہوا ہے تاریخ پہ، مقدمے ابن خلدون کے نام سے. اپنے مقدمے میں ایک پوری فصل قائم کی ہے کہ مغلوب وضع، قطع اور لباس میں، معاشرت میں غالب کی اتباع کرتا ہے. مغلوب وضع، قطع، لباس اور کس میں؟ معاشرت میں غالب کی اتباع کرتا ہے، جو غالب ہے، غلبے والا. اور فرماتے ہیں یہ در پردہ اپنی کمتری اور دوسرے کی برتری کا اقرار ہے، اور یہ ادبار اور زوال کی علامت، یعنی پشت پھیرنے کی اور ذلت کی علامت ہے. سچ لکھا ابن خلدون نے، سچ لکھ کے گئے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر ایک آدمی یورپ کی اتباع کرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ یورپ کی برتری کے اقرار کر رہے ہیں نا، کہ یورپ ہم سے اونچے درجے والے، اس لیے ہم اس کی اتباع کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو مغلوب خود کہہ رہا ہے یورپ کی اتباع کر کے. انگریز کی اتباع کر کے مسلمان خود آج مغلوب بن رہے. کمال بات کی ابن خلدون نے. آج کل اپنے آپ کو بڑا اور پڑھا لکھا کہنے والے، ان کا حال یہی ہے کہ اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور بڑے بڑے وزراء اور ارباب دولت، ان کے پاس انگریزی لباس موجود ہیں، ان کے پاس انگریزی کلچر، تہذیب موجود ہے، مگر عزت نہیں ہے ان کی. کون عزت کرتا ہے؟ اگر تم پڑھے ہو، انگریز کا لباس تم نے پہن لیا، شکل و صورت ہولیا پورا انگریز جیسا بنا دیا، اور سمجھو کہ ہمیں عزت ملے گی. فرمایا یہ عزت نہیں. عزت تو وہ ہے جس سے دلوں پر راج ہو، دلوں پر جس سے قبضہ جم جائے. یہ لوگ بلا کسی غرض کے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کو عزت کہتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کے متبعین، صحابہ، تابعین، علماء کے لیے لوگ جان مال نچھاور کرتے ہیں، اس کو عزت کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اچھی طرح یاد رکھیے گا. آپ کے ذہن میں اشکال آتا ہوگا، یہ بڑے قسم کے جو لوگ جو اپنے آپ کو انگریز سے جوڑنے کی اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی اور اس کو اپنا آئیڈیل بنانے کی فکر میں ہیں، لوگ ان کے آگے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہٹو بچوں کے شور لگتے ہیں، اور ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتے ہیں. اس کو کوئی عزت نہیں کہتے. میں نے عرض کیا عزت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر راج کرے. کسی کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ عزت کی علامت تو نہیں ہے. درندہ آ جائے، بیڑیا آ جائے، ریچھ آ جائے، کوئی سگے دیوانہ آ جائے، سانپ نکل آئے، لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو کیا خیال ہے یہ بیڑیا اور سانپ کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے؟ کیوں کھڑے ہوئے؟ اپنے بچاؤ کے لیے کھڑے ہوئے. آج کل کے ظالم جابروں کے سامنے جو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ بالکل اسی مت کا ہے، اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کہ اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ زبان دراز لوگوں سے بچنا مشکل ہے، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں. یہ عزت کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے. بظاہر تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن دل میں بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں، اور تنہائی میں برا بھلا کہتے ہیں.
اصل عزت وہ ہے جو دین پر چل کر ملتی ہے. دین سے دور ہو کر عزت تلاش کرنے والا گدھے کا خیال رکھنے والا ہے. اس کی کھوپڑی میں گدھے کا دماغ بھرا ہوا ہے کہ میں دین سے دور چلوں گا اور مجھے عزت ملے گی. ہرگز نہیں. جو دین پر چلے گا اس کو عزت ملے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دارالسلطنت میں داخل ہوئے. استقبال کے لیے اتنے لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں مجمع اکٹھا ہوا. حاکم وقت کو ڈر پڑ گیا کہ کہیں کوئی ملک پہ حملہ تو نہیں ہو گیا. یہ ہے عزت. ارے شیخ الہند حضرت نانوتوی ان لوگوں کو کیوں عزت ملی؟ لوگ اپنی دولت کے بڑے بڑے بھرے ہوئے تھیلے لا کر ان کے جوتوں میں بکھیر کے چلے جاتے تھے. کیوں عزت ملی؟ دین کی وجہ سے ملی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے. ساتھ 2 شاگرد ہیں. اب ہر شاگرد کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ استاد کے جوتے مجھے ملے، میں اٹھا لوں، اٹھا کے میں رکھوں. دونوں شاگردوں کی چاہت ہے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر میں اٹھاؤں گا تو وہ ناراض ہوگا، یہ اٹھائے گا تو یہ ناراض ہوگا. اب ایک نے کیا کیا، بڑا سمجھدار تھا. جب شیخ نے استاد نے جوتے اتارے، اس نے اپنے سر سے رومال کھولا، نیچے بچھایا. استاد کے جوتے رومال میں رکھے. ایک طرف سے ایک نے پکڑا، دوسری طرف سے دوسرے نے پکڑا. دونوں رومال میں جوتے اٹھا کے جا رہے ہیں استاد کے. اوپر سے ہارون الرشید. یہ منظر وقت کا بادشاہ، آج 1 انچ کا بادشاہ نہیں تھا، لاکھوں مربع میل پر حکمرانی کرتا تھا. نیک آدمی تھا ہارون الرشید. ہارون الرشید رحمہ اللہ جب انہوں نے دیکھا، اپنی بیوی سے کہا، بیگم اصل بادشاہ یہ لوگ ہیں کہ جن کے جوتے اٹھانے کو بھی لوگ سعادت سمجھتے ہیں، جن کے جوتے اٹھا کر سر پر رکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ لوگ اصل بادشاہ ہیں. تو اصل عزت دین میں ہے. آج بھی طلبہ مدارس میں جا کے دیکھیے، دین پڑھنے والوں کو دیکھیے، ہر طالب علم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ استاد کے جوتے میں اٹھا دوں، استاد کو پانی لانے کا موقع مجھے مل جائے. یہ ہے اصل عزت. آج اگر کسی کو بھی عزت ملی ہے تو دین کی وجہ سے ملی. آج اگر ہم علماء کے صلحاء کے نام سن رہے ہیں، ان کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، دین کی وجہ سے. یہ دین کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں. آج اگر لوگ کہیں پر بھی عزت کرتے ہیں تو وہ دین کی وجہ سے بس، اور کوئی وجہ نہیں. ورنہ بندے کے اندر کیا رکھا ہوتا؟ بندے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں، مجھے تو سائیکل چلانی بھی نہیں آتی، لیکن اس دین کی نسبت کی وجہ سے خدا کی قسم ہر آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھائے. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دین کی وجہ سے. ورنہ کس نے پوچھنا ہے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ تو اس لیے آپ بھی دین سیکھیں. یہ دین عزت کا سبب ہے. یہ دین دنیا میں عزت دے گا ہی دے گا، آخرت میں تو عزت ہے ہی ہے. دنیا اور آخرت میں عزت ہوگی. آج بھی طلبہ، اگر کسی طالب علم کو موقع مل جائے اپنے استاد کے جوتے اٹھانے کا، دوسرے طلبہ میں فخر سے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے استاد کے جوتے اٹھا کے میں نے رکھے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش قسمتی سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے. لیکن یہ جو انگریزی ادارے ہیں، وہاں پر استاد کے جوتے اٹھانا تو دور کی بات، وہاں استاد کو جوتے مارے جاتے ہیں، وہاں استادوں پر پتھراؤ کیا جاتا ہے، وہاں استاد پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی، استاد کا بچا ہوا پانی کھانا لوگ سعادت سمجھتے ہیں. لوگوں کی بات چھوڑیں، ہر دیندار آدمی اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا. مجھے ایسے مواقع بہت سارے ملے. ابھی یہ رمضان سے قبل ہر مفتی حسن صاحب بہت بڑے ولی اللہ ہیں،
حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حاجی صاحب بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب دل کی آنکھ سے دیکھنے والے تھے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو مفتی حسن صاحب کو دیکھ۔ تو حضرت نے جوس پیا، آدھا گلاس پیا اور آدھا مجھے دے دیا کہ آپ پی لیں۔ تو یہ کیا ہے کہ کسی کا جھوٹا پینے پر بھی لوگ فخر محسوس کرتے ہیں؟ یہ کیوں عزت ہے؟ دین کی وجہ سے، یہ دین کی وجہ سے ساری عزت۔ مولانا منظور صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا جاؤ مدرسوں کے داخلے شروع میں جا کے داخلہ لے لو۔ بچے کہنے لگے، میں واپس آیا، میں نے پوچھا داخلہ لے لیا؟ کہنے لگے ابا جان نئی مدرسے میں داخلہ لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں والے بیچارے غریب ہوتے ہیں، جب پڑھ لکھ کے آ جاتے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کوئی بزنس مین سرمایہ دار لوگ بنیں گے، ہم نہیں جاتے۔ وہ غریب ہوتے ہیں، ان کو پوچھتا کوئی نہیں۔ کہتے میں نے ان کو جوتا اٹھایا، میں نے کہا کہ بدبختو تمہیں اتنا پتہ نہیں، تمہارا باپ تو بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، کیا تھا اس کے پاس؟ اس وقت کوئی ایک آنے کا یا کتنے کا دھاگے کا گولا لے کر اس سے 1000 بند بنا کر بیچ کر کے میں اپنا صابن سرف پوری کرتا تھا۔ آج جو لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر اور کتنے بیرون کے سفر مجھے کروا دیے، جہازوں کے ٹکٹ مجھے آ رہے ہیں، آج عمرے لوگ مجھے کروا رہے ہیں، باہر ملک مجھے بلا رہے ہیں، یہ کس وجہ سے بلا رہے ہیں؟ دین کی وجہ سے بلا رہے ہیں۔ اور تم کہتے ہو دین کی، جو دین پڑھتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر تو ہے ہی دین کی، قدر تو ہے ہی اسلام کی، قدر تو ہے ہی اس کی جو دین کے ساتھ جڑتا ہے۔ اللہ برکتوں سے نوازتے ہی اس کو ہیں۔ جس کو بھی کچھ ملا یاد رکھیں دیندار کی عزت کرنے سے ملا، استاد کے احترام کرنے سے ملا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے گورنر کے نام لکھا، اے ابو عبیدہ تم تعداد میں سب سے زیادہ کم اور سب سے زیادہ کمزور تھے، محض تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت اور شوکت ملی ہے۔ خوب سمجھ لو، اگر تم اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہو گے اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ عزت کس میں ہے؟ اسلام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا سفر دیکھیے، سفر میں جا رہے ہیں، بڑا لمبا قافلہ ہے ساتھ، تو پیر کا وقت مکہ کی ایک وادی سے گزر رہے ہیں، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک کے، پیچھے پورا قافلہ رکا ہے، دھوپ کڑکڑاتی ہوئی پڑ رہی ہے اور سورج اپنی آنکھ برسا رہا ہے، قافلہ بڑا پریشان، کیوں رکے؟ پتہ چلا حضرت عمر دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، حضرت عمر رو رہے ہیں، یہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران چیخے مار مار کے رو رہے ہیں۔ کسی نے وجہ پوچھی، عمر بات تو بتائیں کیوں رو رہے ہیں، کیوں ہمارے دل بھی پھٹا رہے ہیں؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ لوگوں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر میں اپنی جوانی میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب شام کو واپس گھر جاتا باپ وہی ڈنڈا لے کر جن کے ساتھ میں اونٹ چراتا تھا، وہی ڈنڈا لے کر میرا باپ مجھے مارتا تھا خطاب، اور کہتا تھا اے عمر تیرا بنے گا تو کیا بنے گا، تو اتنا ایسا آدمی ہے کہ تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، یہ اونٹ بھی بھوکے واپس آئے، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، تیرا کیا بنے گا۔ آج یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں گزر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب میں اسلام کے ساتھ جوڑا، اسلام نے ایسی عزت دی کہ بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے شیوخ حضرت عمر کے ماتحت، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر ہے جس کو اونٹ چرانے نہیں آتی۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی کہ نہیں دی؟ یہ اسلام عزت دے رہا ہے۔ آج بھی پورا یورپ حضرت عمر سے متاثر ہے۔ کئی انگریز خواتین نے یہ بات لکھی کہ عمر ہمارا آئیڈیل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے، چلتے چلتے اونٹنی سے اتر گئے، حضرت ابو عبیدہ ساتھ تھے، اپنے موزے اتار کے کندھے پہ ڈال دیے، اونٹنی کی رسی پکڑ کر خود چلنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے اس طرح کرنا اچھا نہیں، یہ بڑے بڑے عیسائیوں کے پادری پنڈت راہب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ فرمانے لگے ابو عبیدہ کاش یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو سزا دیتا، ہم عرب کمزور ترین لوگ تھے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، اس کے علاوہ کہیں اور سے عزت نہیں ملتی، اگر کہیں اور سے عزت چاہیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اس لیے آج ہمیں بھی اس بات پہ آنا ہوگا کہ ہمیں عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی۔ انگریز کا نظام اگر اپنے ملک میں ہم نافذ کر کے اور عزت چاہیں گے یہ بے وقوفی ہے۔ منافقین کے بارے میں تذکرہ کیا کہ منافقین وہ ہیں جن کی ہمدردیاں کفار کے ساتھ ہیں، یہ مومنین کے ساتھ دوستی نہیں لگاتے، یہ ایک علامت بتا دی۔
جو جس سے مانوس ہوتا ہے اٹھتا بیٹھتا بھی اس کے ساتھ ہے. کفار کے ساتھ بنا کر رکھنا یہ منافقین کی ایک کمزوری تھی کہ ان سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود ذلیل لوگ ہیں. عزت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے اور اہل ایمان والوں کے لیے عزت ہے. اب وقت آ گیا ہے یہود و نصارہ سے، مشرکین سے عزت چھین کر مومنین کو دے دی جائے گی. عزت کا معنی ہے قوت، غلبہ. غلبہ اسی کو ہوگا جسے اللہ غلبہ دے گا. اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. غلبہ حق کا ہوتا ہے. جس کو بھی کوئی غلبہ ملتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. عزت دینے والے کو تم ناراض کر کے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ تم یارانے لگا کر عزت چاہتے ہو، یہ ناممکن بات ہے. اللہ کا نام ہے عزیز، غالب، قوت والا. تو قوت وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے. من عز بز، عرب کا مقولہ ہے، من عز بز. جو غالب ہوتا ہے وہی چھا جاتا ہے. جو غالب ہوتا ہے وہی. تو دین چھایا کہ نہیں چھایا؟ دنیا کے چپے چپے پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ المعز یہ اللہ کا نام ہے. عزت کون دیتا ہے؟ تو آیت مذکورہ میں اس سے مراد امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے عزت طلب کر سکتے ہو، کفار سے دوستیاں کر کے نہیں کر سکتے. اگر عزت سے مراد ہمیشہ قائم رہنے والی ہے وہ ظاہر یہ ہے کہ آخرت کی عزت. دنیا میں اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے لیے اس کا ہونا بالکل ظاہر ہے. آخرت میں کسی کافر کو، منافق کو ذرہ برابر بھی عزت حاصل نہیں ہوگی. اگر اس سے مراد دنیا کی عزت لی جائے تو وہ بھی اہل ایمان کے لیے ہے. دنیا میں عزت کس کو ملتی ہے؟ کفار کو یا ایمان والوں کو؟ ایمان والوں کو ملتی. غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے. اور آخر میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر امامت اور قیادت فرمائیں گے تو اہل اسلام کو عزت ہی عزت ملے گی. اس لیے اس معاملے میں ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے. عزت کیوں نہیں؟ عزت ہے ہی آپ کی، عزت ہے ہی مومنوں کے لیے.